جو کچھ بھی ہندوستان میں ملک کے حالات بگڑ رہے ہیں، اس میں ہندوستانی مسلمان کا کیا کردار ہونا چاہیے، یا پھر ہندوستانی مسلمان کیسے اس حالات پر امن کا پیغام لائے، یا پھر ہندوستانی مسلمان کیسے ان تشدد کو روکے، اس تعلق سے آپ ہمیں رہنمائی کیجیے قانونی اور اسلامی طریقے سے. جزاک اللہ خیر. ملک کے حالات پر ہمیشہ سے میں کئی ساری چیزیں بتائے ہوں پچھلے بیانوں میں بھی، اس میں تھوڑا اضافہ اور بھی کر دیتا ہوں کہ ملک کے جو برے حالات ہیں اس کے وجہ میں نے شاید پچھلے آنسر میں بتا دیے ہیں. اس کے حالات یہی ہے، ملک کے حالات اس طریقے سے اسی لیے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے الیکشن قریب آ جاتا ہے، یا پھر کچھ جو ہے سیاست دانوں کو کچھ مفاد اس کے میں سے حاصل کرنا ہوتا ہے، یا پھر جو ہے کچھ لوکل باڈیز کو کچھ مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اسی طریقے کے حالات بگڑتے ہیں. ہم تمام سے، چاہے وہ مسلم ہو یا ہندو ہو یا کوئی بھی غیر مسلمان ہو، سب سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ان پولیٹیشینز کے شکنجوں میں مت پھنسیے، ان سیاست دانوں کے شکنجوں میں مت پھنسیے. یہ صرف آپ کا اور ہمارا استعمال برسوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، برسوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور یہ سیاست دانوں کے بچے جو ہے آکسفورڈ، کیمبرج اور بڑے بڑے یونیورسٹیز میں ہیں. آپ کے ہمارے بچے جو ہے پروٹیسٹ میں لگے ہوئے ہیں ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوئے. ان کے بچے کہاں ہیں؟ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کریں، تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں وہاں پر، اور ان کا بچہ جو ہے ایک نعرے لگا لیتے پھر رہا، اور ہمارا بچہ جو ہے پروٹیسٹ کر لیتے پھر رہا. یہ حال ہو گیا ہمارا. تو بہرحال ملک کے حالات کو اچھی طریقے سے سمجھیے، نہ صرف ملک کے حالات، عالمی پیمانے پہ بھی سمجھنا، یہ اصل چیز ہے. ہم کو مسلمانوں کو عالمی پیمانے پر کیا چل رہا ہے وہ جب تک معلوم نہیں ہے تو ہندوستان کا کیا معلوم ہوگا. عالمی پیمانے پر کس طریقے سے مسلمانوں کو سمجھا جاتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، اگر وہ سمجھ جائیں گے تو دھیرے دھیرے اور صحیح طریقے سے آپ ملک کے حالات بھی سمجھ سکتے. بڑا سمجھے تو چھوٹی چیز آسان سمجھ میں آ جاتی، خالی ہندوستان کے حالات سمجھیں گے تو پھر عالمی پیمانے کا سمجھ میں نہیں آتا. تو بہرحال اس کے لیے تدابیر یہی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی کہا، کیونکہ یہ کلپ جو ہے الگ سے ریلیز ہوگا تو اس میں بھی میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارے حالات سدھارنے کے لیے سمپل طریقہ یہی ہے کہ زمین پر محنت ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، آسمان والے سے دعا ہو. زمین پر محنت اچھی طریقے سے کرے، قانون کے دائرے میں رہ کر کرے، علم حاصل کرتے ہوئے کرے، اور کوئی بھی مسلمان جو ہے کوئی بھی وائلنٹ نہ ہو. پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں تو پرمیشن لے کر سائلنٹ پروٹیسٹ یا پھر لیگل پروٹیسٹ کرے. بس پھوڑ دے رہے ہیں، بس کے کانچ پھوڑ دے رہے ہیں، یا کسی کو مار دے رہے ہیں، یا کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، پرابلم ہم کو ہی ہوگی. یعنی جو پروٹیسٹ کرے گا اسی کو پرابلم ہوگی. جو پروٹیسٹ کے ذریعے جو چاہ رہے ہیں وہ تو نہیں ہوگا. اور سامنے والا چاہتا کیا، پروٹیسٹ کر کے آپ خود بھی پروٹیسٹ بھی رائٹ کے کیسز میں بک ہو جائے. یعنی ان کو مار دیے، آپ پروٹیسٹ کر کے آپ اندر ہو گئے. یہ کیا طریقہ ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال اس چیز کو رکانے کے لیے عالمی پیمانے پر آواز اٹھانا ہے ہم کو. آن دا گلوبل لیول پہ آواز اٹھائیں گے تو گلوبل لیول سے ہی یہاں پر انسٹرکشنز ملیں گے ہندوستان کو. اب آپ دیکھیے جو اتنی جو وائلنس ہو رہے ہے، کیا گلوبل لیول پہ دوسرے لیڈرز یا دوسرے کنٹریز نہیں دیکھ رہے ہیں؟ بالکل دیکھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے جب یونائٹڈ نیشنز میں جب ورلڈ میٹنگ ہوگی تو اس کا ذکر ہوگا باضابطہ. دوسرے ملک والے ہمارے ہندوستان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہندوستان میں جو ہے ریلیجیس پالیٹکس ہوتی ہے، ہیٹ پالیٹکس ہوتی ہے، کلنگ پالیٹکس ہوتی ہے. یو این میں کیا اس طریقے سے ہمارے ہندوستان کو بدنام ہونا ہے؟ پوچھیے ان سے جو کر رہے ہیں. کیا ہمارے ہندوستان کو اس طریقے سے بدنام کرنا چاہ رہے ہیں آپ یو این میں؟ آن دا گلوبل لیول اس طریقے سے بدنام کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا نام جب آتا ہے، یہ کنٹری تو صرف جو ہے ریلیجیس پالیٹکس میں برن ہو رہی. اور اس طریقے سے جتنے ریلیجیس پالیٹکس ہوئے، بڑے بڑے امریکہ کے، یو ایس کے، کینیڈا کے بڑے بڑے کنٹریز، بڑے بڑے جو ہے ملک جو ہے اپنے اپنے میگزینوں میں چھاپے ہیں. یہاں کے جو مساجد جلائے گئے ان کے کور میگزین پہ مسجد کی فوٹو ڈالے. کمانا یہ جب ہو رہی ہے نا تو سیاست دان نہ جو ہے ہندوستانی، عام ہندوستانی کی جان کی حفاظت کی پرواہ اس کو ہے، نہ ہندوستان کے نام کی پرواہ ہے. اس کو صرف یہی پرواہ ہے کہ میں جا کر جو ہے تخت و تاج پر بیٹھ جاؤں. تو اس کے لیے آپ کو، ہم کو، مسلم کو، غیر مسلم کو، سب کو وہ پھانسی پہ لٹکانے تیار ہے، اور ہم لٹکنے تیار ہیں. تو
ہندوستان کے مسلمانوں سے بھی گزارش ہے کہ تشدد اپنے عمل میں نہ لائیں, اور غیر مسلمان بالخصوص ہندوؤں سے بھی یہ گزارش ہے, ہندو نوجوانوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ پولیٹیشینس کے باتوں میں نہ آئے. یہ سب وقتیہ رہتا, اگر ان جیت کے نہیں آئے سمجھو تو آپ کو ملنے بھی نہیں تھے ان کے آفس پہ, یہ حال ہو جاتا ان کا اور ہمارا بھی. تو احتیاطی تدابیر یہی ہے کہ اس طریقے سے ہم کو گلوبل لیول پر کام کرنا ہے, گلوبل لیول پر اپنی بات کو پہنچائیے. اگر آپ کے ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو رہا تو آپ اسٹیٹ ہیومن رائٹس, نیشنل ہیومن رائٹس یا پھر گلوبل ہیومن رائٹس, سوئٹزرلینڈ میں جو ہے گلوبل ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا ادارہ ہے UN کا, یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل کر کے سوئٹزرلینڈ میں, اس کو آپ خط لکھیے. یہ زمین پر تدابیر ہے, یہ زمین پر تدابیر ہے. آپ یہ زمین کی محنت کر سکتے. نوجوانوں کو جو ہے تعلیم دیجیے کہ اس طریقے سے نہ کریں اور اعلیٰ عہدے پر آنے کی کوشش کریں. آج ہم کئی سارے نوجوانوں سے ملتے ہیں نا, بس ان کے پلان یہی ہے انٹر ڈگری MBA کریش کورس امریکہ, انٹر ڈگری MBA کریش کورس آسٹریلیا. بھاگ جا رہے ہیں یہاں سے پورے, کوئی رہنا ہی نہیں چاہ رہا. جب فیلڈ پہ کوئی رہیں گا نہیں تو میچ کون کھیلیں گا؟ آڈینس. تو آڈینس ہی کھیل رہی ہو. حال یہ ہو جا رہا ہمارا, میچ کھیلنے والے تو بھاگ جا رہے ہیں, امپائر کو بولے تم ہی کھیل لو بول کے. تو امپائر کر رہا, اچھا امپائر بولا پورا میدان میرا, جس کو جان ٹھہرانا ہے ٹھہرا, خود ہی بیٹ لے کے سب کو مار لیتے پھر رہا. اس میں ہندو مسلم سب کٹے جا رہے ہیں. بہرحال یہ ہے. اس کے بعد حالات سدھرنے کے اوپر یہی ہے, کیا ہے وہ جو حدیث پوری سنایا نا ہمیں, ریاض الصالحین حدیث نمبر 193, جس کو امام ترمذی نے حسن قرار دیا ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ, برائی سے روکو, اللہ کی طرف بلاؤ اور شرک سے روکو. ٹھیک ہے, اگر یہ نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب دے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں پنشمنٹ دے گا, تم پہ عذاب برپا ہوگا اگر یہ نہیں کریں گے. اور عذاب برپا ہونے کے بعد اگر تم دعا بھی مانگے گے تو دعا بھی قبول نہیں ہوگی بولے. تو اس لیے دعا قبول نہیں ہو رہی. تو دعوت کا کام کرو, اللہ کا تعارف لوگوں تک پہنچاؤ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف لوگوں تک پہنچاؤ, تو ہی حالات سدھر سکتے ہیں. سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے حالات جب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدلے. جب تک ہوٹلوں کی ٹیبل نہ چھوڑے اللہ تعالیٰ حالت نہیں بدلتا. جب تک جو ہے روڈ کی زینت نہ چھوڑے, اپنے آپ کو زینت بنا کر نہ چھوڑے, اللہ تعالیٰ حالت نہیں بدلتا. حالات بدلنے کے بعد پھر وہیں چھوڑی, لیکن یہ بدلو. جب تک زنا اور شراب میں ہمارے یوتھ اور ڈرگز, آج کل بہت چل رہا ڈرگز کا, کلوز کے پکڑے جا رہے, کلو 500 کلو 1000 کلو پکڑے جا رہے حیدرآباد شہر میں. اسی لیے نارکوٹکس, حیدرآباد کا سٹی پولیس کا ایک ونگ ہے نارکوٹکس, بہت زیادہ ایکٹیو ہے. اپنے بھائیوں کو پہ نظر رکھیے جو 10th انٹر ڈگری میں ہے. یہ ڈرگز انہی کے لیے حیدرآباد میں لائے جا رہے ہیں. حیدرآباد میں 1000 کلو 2000 کلو گانجا اور ڈرگز پکڑے جا رہے, اور سب سے زیادہ کسٹمرز 10th کے انٹر کے ڈگری کے مسلمان نوجوان بچے ہیں. اس کا خیال رکھیے, اپنے بھائیوں پہ نظر رکھیے, اپنی بہنوں پر نظر رکھیے. ٹھیک ہے, برابر بولنے کی بات یہ, ڈرگز, شراب, جوا, زنا, ان سب چیزوں سے اگر بچتے ہیں تو اللہ کا فارمولہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت جب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدلے. رات بھر دعا کر رہی, صبح اٹھ کے حرام کام کر رہی, دعا کہاں سے قبول ہوتی؟ رات بھر تہجد میں دعا, صبح اٹھ کے سود کا کاروبار, تو نہیں ہوتی ایسی دعا قبول. اپنے آپ پہ رحم کرو, اپنی جان اور مال اور اپنی نفس پہ, اپنے جسم پہ, اپنی روح پہ جو ہے نا رحم کرو. دعا بھی چل رہی, حرام بھی چل رہا, پھر الزام اللہ پہ ہی, اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے دعا قبول نہیں کر رہے. تو اپنے آپ کے حالات سدھارنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فارمولہ, اپنے آپ کو سدھارو. اپنے حالات کو سدھارنا ہے تو اپنے آپ کو سدھارو, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حالات سدھار سکتا ہے. پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امید کی ایک کرن ہمیں بتائی ہے سورہ آل عمران سورہ 3 کی آیت نمبر 139, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم نہ ہو, مایوس نہ ہو, انشاءاللہ تم ہی غالب رہو گے. انشاءاللہ غم نہ کرو, مایوس نہ ہو,
تم ہی غالب ہے پوری دنیا پہ, تمہارے ایریا میں نہیں, تمہارے جیوزڈکشن میں نہیں, تمہارے ریاست میں نہیں, تمہارے ملک میں نہیں, انشاءاللہ پوری دنیا میں ہم غالب رہیں گے. سورہ ملک سورہ نمبر 61 کی آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی یہی جو ہے ہمارے لیے ایک بہترین ہمارے لیے خوشخبری دی ہے. لیظہرہ علی الدین کلی کہا, تمہارا دین ہی سب پہ غالب ہے کہا, مگر ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم بھی کہا. وہ غالب ہونے کے لیے, غم نہ کرو مایوس نہ ہو, تم بھی غالب ہے, وہ بھی غالب ہونے کے لیے طریقہ اپنے آپ میں سے ہے. ہم بدلیں گے تو حالات بدلیں گے. ہمارا حال یہ ہے, ہم سب کو بدلانا چاہ رہے ہیں, ہم بدلنا نہیں چاہ رہے, وہ مشکل ہے اصل. اس کی تکلیف کا کیا کریں گے, تکلیف کو دور کریں گے انشاءاللہ.